یقین جانے بہت دلی ڈس ہارڈ ہوتا ہوں میں جب سوچ کے کہ یار ویوز بھی نہیں آتے اور رہتی خودی کثر جو ہے وہ سبسکرائبر کی طرف سے ہے. تو یقین جانے آپ لوگوں کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے اور 1.5 سال مجھے کھپتے ہوئے ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ ہوگا اگر اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. دیکھیں کوئی بھی میں اس میں اپنا گندا مواد, کسی قسم کی فحاشی, کسی قسم کا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں یوٹیوب پر لے کر آتا. دنیا پروموٹ کرتی ہے فحاشی کو جو ہم کر نہیں سکتے, دین اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی. تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اگر سپورٹ کر دیں تو جزاک اللہ. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو مائی چینل. میرا نام محمد ارسلان خان ہے اور آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بیٹھے تھے میڈیکل سٹور کے اوپر, تو ایک میرا دوست میڈیکل ریپ ہے وہ آ گیا, تو بات چیت ہونی شروع ہو گئی اس سے. تو وہ اپنے ٹیچر کی ایک بات سنا رہا تھا جو بڑی ایک مزیدار سی کہانی ہے, جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ انسان کے جب مقدر پھرتے ہیں, جب اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے, جب اللہ اس پر قدردان ہوتا ہے, جب اللہ اس کو نوازنا چاہتا ہے, تو وہ اس کی رنگ روپ چہرہ, اس کے جو پچھلے اس کے گزرے ہوئے وقت ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نواز دو اس کو, جتنا نواز سکتے ہو نواز دو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان پر مہربان ہوتا ہے نا, تو وہ شکلیں, صورتیں, رنگ, ہونٹ, زبان, اس کے اخلاق یہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ مہربان جب ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس کا دل دیکھتا ہے کہ دل کتنا صاف ہے. تو وہ بات ایک ٹیچر کی سنا رہے تھے کہ وہ جب اپنے اسکول لائف میں تھے نا, تو ان کا ایک ٹیچر تھا جو بہت ہی غریب قسم کا تھا, کہ سائیکل پہ آتا تھا, کوئی اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. کوئی تھوڑے عرصے کی بات ہے, یہ نہیں کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, 10 سے 12 سال کے اندر اندر کی بات ہے. تو وہ جب وہ اسکول آتے نا تو ان کے پاس گنتی کے چند سوٹ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو سوٹ تھے نا وہ یہاں تک تھے کہ یہ پہن کے نا, یہ جو کالر ہوتے ہیں بیک سائڈ پہ, یہ پھٹ چکا تھا, کہ اتنی غربت کا عالم تھا ان کے گھر پہ. تو وہ جب آتے تھے تو مطلب اپنا کام کیا جسٹ, اور اپنا پڑھایا لکھایا بچوں کو, جب چھٹی ہوئی تو گھر چلے گئے. تو وہ ایک دن تھوڑا سا عرصہ گزرا, کہتے 6 ماہ ہوئے ہیں تقریباً, میں نے ان سے ملا ہوں کہ یار سر جی کافی مطلب بڑھاپے کی حالت میں تھے سر وہ. تو جب وہ ان سے ملے نا, تو وہ ایک مطلب فارچونر گاڑی ہے ان کے پاس, اور اس کا ڈرائیور ان کو مطلب پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیتا ہے جہاں پر انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوا وہ میرا دوست کہ یار یہ سر جی تو وہی ہیں جن کے کالر تک پھٹا ہوتا تھا. تو آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فارچونر دی ہے ود ڈرائیور, کہ مطلب ڈرائیور ان کو دیکھ بھال کرتا ہے, ان کے بچے اچھے سیٹل ہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا, تو ان کے استاد جی کے گھر چلا گیا. کہتا میں گھر گیا تو جب میں نے ان سے مذاکرات شروع کیے کہ استاد جی پہلے تو اپنے حالات ہوندے سی, اج ماشاءاللہ بڑا تسی مطلب وڈیاں گڈیاں رکھی ہوئی نے ماشاءاللہ, تینوں لوگ مطلب تہاڈے لئی ورکر تہاڈے انڈر چ کام کرتے پے. وہ استاد نہ رونے لگ پڑے, کہتے کہ یار میں نے نا غربت بہت دیکھی ہے, تو یہ جو میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس لائق تھا نہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا جس کام سے. تو انہوں نے کہا ماجرا کیا بنا استاد جی کہ یہ کس طرح مطلب آج اس مقام پر آئے ہو. اس نے کہا کہ جی میں ایک دکان سے سامان لے رہا تھا کریانے کا, یعنی کہ گھر کا راشن لے رہا تھا منتھلی, جیسے یہ جتنے بھی عموماً منتھلی والے ہوتے ہیں نا لوگ جو سیلری بیس پہ ہوتے ہیں, یہ منتھلی اپنا کام مطلب جو سامان لینا ہے وہ لے کے, گروسری وغیرہ جو بھی لینی ہے وہ لے کے گھر چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں لے رہا تھا سامان, تو میرے پاس ایک عورت آئی, آ کے کہنے لگی کہ تہاڈے نال ایک کام ہے. اس نے کہا جی حکم کیا کام ہے. اس نے کہا میرے ساتھ جو مرضی کر لو, بس مجھے مہینے کا راشن دے دو. استاد بڑے حیران پریشان ہو گئے کہ یار یہ عورت کہہ رہی ہے. استاد تھے, اچھے تھے, مطلب کہ لائق فائق بھی تھے, اپنے مطلب ان کا بد اخلاقی والا ذہن یا زنا کرنے والا ذہن ان کا نہیں تھا. اس عورت نے یہاں تک اپرچونٹی سر کو دے دی ہوئی تھی کہ آپ مجھ سے جو مرضی کر لیں مگر مجھے مہینے کا راشن دے دیں. تو وہ بڑے پریشان ہوئے, وہ کہنے لگے کہ اتنی کیا مجبوری ہے کہ جو تو اس حالات تک آ گئی. اس نے کہا کیا کروں, جہاں پر کام کرنے جاتی ہوں وہ تنخواہ نہیں اتنی دیتے جتنے میرے گھر کے اخراجات ہیں, اور جہاں اگر جاؤں بھی تو وہ گندی نظر سے دیکھتے ہیں, یا وہ ان کا فل ذہن ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نعوذ باللہ کے زنا تک کا مطلب
नौबत आ जाती है। तो वो सर कहते यार मैंने ना दिलो दिल सोचा कि यार इन्ने अगे गुरबत है, चलो एक रब तरसी एक है भी सही। कहता मैं वो उस्ताद जी कहते कि मैंने उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा कि बहना तुम यहाँ से आके सामान ले जा करना, जितना भी महीने का हो बिल से मैं खुद दे दिया करूँगा, और इस नौबत तक तुमने आइंदा से कभी जाना नहीं। वो बड़े परेशान हुए कि यार ये आदमी क्या है। अब वल्लाह आलम उसके दिल में से उसके लिए क्या दुआ निकली क्या नहीं निकली। तो फिर उस्ताद जी कहते मैं ना एक ना छोटी सी ज़मीन थी जो बंजर पड़ी थी, तो वो कहने लगे कि यार कि मैं ना वो जब वो ज़मीन देखता था तो मुझे डिसहार्ड होता था कि यार बंजर ज़मीन है पड़ी भी है तो क्यों ना इसको बेच दूँ। कहता वो करनी खुदा की इस तरह हुई कि उसके साथ कुछ कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगी मेरी ज़मीन के साथ, जिसकी वजह से मेरी ज़मीन का रेट भी बढ़ गया। तो वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी, तो कहते मैंने सोचा कि यार क्यों ना यहाँ पर कॉलोनी काट के बेच दूँ। उन्होंने जब कॉलोनी काटी तो उसमें से ठीक ठाक किस्म का प्रॉफिट हुआ, और जब वो प्रॉफिट हुआ कहते मेरे लिए आसाइशें आ गई, मेरे आराम के दिन आ गए, मेरे लिए लोग मतलब कह लें कि मेरा वर्कर मेरे लिए काम करना शुरू हो गए। तो दिन ब दिन कहता मेरी तरक्की होती गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहता मैं बहुत सुकून से हूँ, मतलब हर चीज़, पैसा भी है, आराम भी है, दौलत है, सुकून है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला नवाजता है ना तो इंसान की शक्ल सूरत नहीं देखता, इंसान का दिल देखता है। अब वो उस्ताद जी चाहते तो वो उस महीने वो जना करके उस औरत का राशन दे सकते थे, मगर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने हर महीने का खर्चा उठाया उसका। जब अल्लाह ताला ने फिर उन्हें नवाजा तो फिर वो अल्लाह ताला ने भी उनका दिल नहीं मतलब उसकी शक्ल सूरत नहीं देखी, तो अल्लाह ताला ने भी उसका दिल देखा कि कितना साफ़ है। इसलिए जब भी हम कोशिश करें कि जब भी हम अपने अल्लाह के यहाँ पेश हों तो कोई भी बुरा काम जब बना इंसान के आगे आता है ना तो वो अल्लाह ताला की आज़माइश होती है कि अल्लाह ताला देखता है कि यार ये इंसान मुझसे भागता तो नहीं है, मुझसे कल्टी तो नहीं खाता। तो यही मेन रीज़न होती है अल्लाह ताला के नज़दीक जाने की।